دورانی صاحب آئیے، تشریف لائیے. او ہو صاحب آپ یہاں آ جائیں، سیدھے ہاتھ یہاں آئیے. دورانی صاحب حیدر صاحب یہاں صاحب آ جاؤ آگے. نہیں نہیں آ جاؤ نا، آ جاؤ. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے معلوم ہوا کہ آج مریم نواز صاحبہ اور ان کی پارٹی قیادت اسلام آباد میں ہے اور مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس ہے، تو ایک تو اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے، اور دوسرا جو کل خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کو دعوت دوں اور یہاں ہم کھانے پہ اکٹھے ہوں، ان کو یوم تاسیس پر مبارکباد بھی دوں. خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہم کچھ مشاورت بھی کر سکیں. تو کل رات کو، گزشتہ رات کو، میاں نواز شریف صاحب کی فون پہ مجھ سے بات ہوئی تھی، تو میں نے ان کو جب اس ارادے سے آگاہ کیا کہ کل مریم نواز صاحبہ یہاں اسلام آباد میں ہوں گی اور ہم چاہیں گے کہ کل ڈنر پہ ہم اکٹھے ہوں، تو اسی میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت پہ شریک ہیں اور یوم تاسیس پر ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ مجلس بالکل انفارمل تھی، اور 24 گھنٹے پہلے اس حوالے سے ایک ترتیب بنی. باقی تو یہ ہے کہ وقت، آپ کہتے ہیں کہ بڑا وقت لگا ہے، تو ظاہر ہے کہ وقت لگا ہے. کھانا تھا تو پھر ذائقوں پر بحث ہو رہی تھی، بہت سی چیزوں کو، اس کا ذائقہ اچھا ہے، اس کا ذائقہ کمزور ہے، اور لاہور کے لوگ تو ذائقے کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں، تو کچھ اس پر بھی وقت لگا ہے گفتگو کرتے کرتے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یکم کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لاہور میں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ کچھ اس حوالے سے بھی سوچا گیا کہ ہمارے سامنے کیا مسائل ہیں، اور ہم نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کن کن موضوعات کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے، کیسا سوچنا ہے. تو کچھ وہ پہلو بھی زیر بحث رہا ہے، اس پر مشاورت بھی رہی ہے، اور یقیناً جو بھی کسی پارٹی کی کوئی تجویز ہے یا سوچ ہے تو وہ پی ڈی ایم ہی کے اجلاس میں اس پر حتمی فیصلہ ہوگا اور حتمی بحث ہوگی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کے اس بات کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ تجاویز ہیں اور حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا. تو میرے خیال میں ایک بڑا مثبت قسم کا رویہ جو ان کی سی ایس سی سے سامنے آیا ہے، وہ بھی ہمارے مد نظر تھا، اور اسی کو آگے لے کر انشاءاللہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں حتمی فیصلے ہوں گے اور آگے کا مستقبل اس حوالے سے طے کیا جائے گا. مریم نواز صاحبہ کچھ ارشاد فرمائیں. میں مولانا صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے آج مجھے، کیونکہ میں اسلام آباد میں تھی، آج ہمارا یوم تاسیس تھا، تو مجھے انہوں نے دعوت دی اور بہت اچھا کھانا کھلایا. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں ذائقے پہ بات ہوتی رہی، ہر چیز کا ذائقہ بہت اچھا تھا اور بہت ہی شاندار کھانا تھا. ان کی مہمان نوازی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میاں صاحب بھی ویڈیو لنک کے تھرو اس میں شامل ہوئے، اور کھانے کے بعد جو نشست ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن حتمی فیصلہ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی فرسٹ کو جو رائے ونڈ میں پی ڈی ایم کے سربراہان کا اجلاس ہے
وہ انشاءاللہ رائیونڈ میں ہوگا. اس میں ہم ساری معاملات کو زیر بحث لائیں گے, اس پہ بات چیت ہوگی اور پھر فائنل ڈیسیجنز ہوں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ آج میٹنگ ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب بھی بذریعہ ویڈیو شریک تھے اس عام ترین مشاورت میں جو کہ پہلے ملاقات کی, اس کے بعد یہ ایک قسم کا اجلاس ہو گیا. تو یہ بتائیے گا اس اجلاس میں جو کل پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اہم ترین فیصلہ ہوا ہے اجلاس میں, کیا وہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا؟ انہوں نے جیسے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت سے ہم یہ استدعا کریں گے کہ سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کیا جائے اور ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہ کیا جائے. تو کیا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مولانا فضل الرحمان سربراہ ہیں, آپ نائب صدر ہیں پیپل مسلم لیگ نون کی, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا اس معاملے کو اتنا لمبا سوال بھائی. اچھا, ایک تو مولانا صاحب نے اس بات میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ جو بلاول صاحب کی کل پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ایک اچھی باتیں تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج ہماری چیف ایگزیکٹو جو کونسل ہے اس کے اندر جو بھی آج مشاورت ہوئی ہے, جو بھی سفارشات آئی ہیں وہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا. تو پہلے ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر فرسٹ کو وہ اپنی سب باتیں رکھیں, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم اس میں مشاورت کے ساتھ ڈیسیجن لے گی. میڈم یہ فرمائیں کہ 85 میں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تو مسلم لیگ بنا لی تھی ضیاء الحق نے, پھر بی بی شہید ہوئی تھی تو میاں صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, پھر پیپلز پارٹی نے ان کو قائل کیا, آپ قائل ہو گئے. اب بھی پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے ضمنی الیکشن بھی لڑیں, استعفے بھی نہ دیں, سینٹ الیکشن بھی لڑیں, تو کیا آپ ان کے ساتھ اب بھی قائل ہو جائیں گے ماضی کی طرح یا پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے؟ کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یکم کا اجلاس جو ہے پی ڈی ایم کے لیے؟ دیکھیں, میں ابھی جو مفروضات ہیں ان پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی. پہلے میں بلاول بھٹو صاحب سے خود, اور آئی ایم شور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی خود فرسٹ کو سننا چاہیں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا بات وہ پی ڈی ایم کے سامنے رکھتے ہیں. ایک دفعہ پورا ان کا موقف انہی کی زبانی پی ڈی ایم کے اجلاس میں جب ہمارے سامنے آئے گا اور اس پہ پھر مشاورت ہوگی, جو سب کا ڈیسیجن ہوگا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ جو پی ڈی ایم کا ڈیسیجن ہوگا وہ ہم سب کا ڈیسیجن ہوگا, تو ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک دوسرے کی سنے گی بھی, بات کو سمجھے گی بھی, آگے لے کر چلے گی بھی, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہوگا. اس پہ پہلے سے کوئی قیاس آرائی کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. خواجہ آصف کی گزاری پہ پی ڈی ایم کا کوئی واضح بیان نہیں آیا, تو کیا پی ڈی ایم اس حوالے سے احتجاج کرنا چاہ رہا؟ تو مریم صاحب دیکھیے, خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ اسی کا تسلسل ہے انتقامی سیاست کا, اور جس طرح ہماری موجودہ جعلی حکومت بطور ایک ہتھیار کے نیب کو استعمال کر رہی ہے, اور ماضی میں بھی اس نے اسی طرح کی گرفتاریاں کی ہیں, چھاپے مارے ہیں, سیاستدانوں کی توہین کی ہے, ان کی تذلیل کی ہے, اور پھر میڈیا کے ذریعے پہلے اس کا ٹرائل ہوتا ہے. جب تک سچ جھوٹ کا پتہ چلتا ہے تب تک اس بیچارے کی سیاسی کیریئر کو میڈیا کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا ہے. اس روش کی ہم مذمت بھی کریں گے اور اس پر ہم عملی طور پر رد عمل کے لیے بھی اس پر مشاورت کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آرام سے لوگوں کو پکڑتے چلے جائیں اور ہم خاموش رہیں گے. ہم اس پر باقاعدہ مظاہرے کرنے, احتجاج کرنے اور اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے تجاویز دے کے جائیں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں, اور اس پر انشاءاللہ حکمت عملی وضع کی جائے گی. میڈم, آپ نے دعویٰ کیا کہ جج ارشد ملک صاحب نے آپ کے گھر میں جا کر نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اور آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو کیا آپ کو تو سزا ہوئی تھی لندن فلیٹس کیس میں, وہ کیسا جج بشیر کے ساتھ, تو وہ ارشد ملک صاحب نے یہ بات کی؟ نہیں, ارشد ملک صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں یہ بات کی تھی, میاں صاحب کے بارے میں. اچھا میڈم, یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کرنے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں؟ وقت انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رعونت پہ خاک ڈالے گا. اور میاں صاحب کا پاسپورٹ منسوخ اگر ہوگا تو 22 کروڑ عوام کا جو سپورٹ ہے وہ ہے میاں صاحب کا پاسپورٹ. ساری دنیا دیکھے کہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کر رہی ہے. شیخ صاحب نے آج یہ بھی کہا تھا کہ گرفتاری ہوئی ہے جو ان سی خواجہ آصف کی ایک بڑی گرفتاری ہونے لگی ہے,
जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। मैं कैसे पता होता है पहले? ये उनको सबको पता होता है, वो सब इकट्ठे ही चलते हैं इसी काम में। अच्छा मैडम, आपके अपनी पार्टी की राय क्या है? ज़िमनी इलेक्शन में जाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला इसका ऐलान जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। हमारी अभी कोई हतमी राय नहीं है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो सबका डिसीजन होगा वही हमारा डिसीजन होगा। ठीक है, सही है। आज किस किस को लाइन पे लिया था वीडियो लिंक पे? सिर्फ मियाँ साहब थे लाइन पे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही थी यहाँ पर, तो मियाँ साहब थे लाइन पे। पीडीएम का फ्यूचर जमहूरियत है, मुल्क में आइन की बालादस्ती है और अवामी क़ुव्वत का एक फ़तह है जो इंशाल्लाह आइंदा आप देखेंगे। हम बड़े नज़रियाती अंदाज के साथ इस वक्त मुज्तमे हैं और इसी अंदाज के साथ हमने आगे बढ़ना है। अवामी क़ुव्वत जो है वो हमेशा फ़तह हासिल करती है जमहूरियत में। इस सवाल का जवाब दे दें कि जिस तरह मरीम भी आपके साथ खड़ी हैं, मुस्तकबिल में बिलावल आप खड़े नजर आ रहे हैं पीडीएम में, आप किस हद तक पुरुमीद हैं? हाल में आप भी खड़े हैं। कितने ज़माने से हमें इकट्ठा देख रहे हैं, तो फिर जब हम इतना अरसा इकट्ठे रहे हैं तो फिर आप शकूक क्यों पैदा करना चाहते हैं? गड़ी खुदाबख्श ने दफा यही सवाल। नहीं, गड़ी खुदाबख्श का जाना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, न मुझे दावत थी। 2 दिन पहले मुझे इत्तला मिली, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो एंगेजमेंट्स हैं उसमें रद्द-बदल कर सकूं, लेकिन कादिर नहीं हो सका। उसके बाद जमात ने शिरकत की है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनके साथ हायरिंग एक बड़ा वफद वहाँ गया है, और फिर जब मैं कारसाज का उनका इवेंट था उसमें शरीक हो सकता हूँ, मुल्तान में जब उनका जलसा है और यौम तासीस में शरीक हो सकता हूँ, तो बीबी के हवाले से जलसे में हमें क्यों शरीक नहीं हो सकता? लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो है ये सियासत में किसी जलसे में गए। अब आप मुझे बताएं, मर्दान के जलसे में अगर बलावल साहब नहीं आए तो किसी ने महसूस किया? 3-4 जलसों में अगर कोई शरीक हो जाता है, हमारा फैसला है कि वो काफ़ी है। तो इस तरीके से चलता रहता है। कार्रवाइयाँ की जा रही है, गिरफ्तारियाँ की जा रही है, क्या मजीद कार्रवाइयाँ मुतवक्के है आपको लगता है? किसकी? जैसे कि गिरफ्तारियाँ, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया, क्या मजीद भी लोगों को गिरफ्तार किया जा देखिए, ये गिरफ्तारी ये एक छोटी सी बातें हैं। अब बड़ा इनकलाब की तरफ हम जाना चाहते हैं। हमने उनके गिरेबान में हाथ डाला हुआ है। वो हज़ार कहें एहतसाब एहतसाब एहतसाब, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनका एहतसाब गैर मुअस्सर हो चुका है। अब वो हमारे एहतसाब के शिकंजे में हैं। अब वो अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करें। अगली गिरफ्तारी आपकी होगी तो फिर क्या बनेगा पीडीएम का? अगली बड़ी गिरफ्तारी अगर मोल्ला फजल रहमान की होगी तो? ये अगर नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर पे शिकस्त खा जाएंगे वो। मुझे नहीं पता उसका जी। चलो जी, फोटो